السلام علیکم۔ ڈاکٹر ڈینیل ڈینٹ بڑے ایک موجودہ دور کے ایک بااثر فلاسفر ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں، اور انہوں نے کگنیٹو سائنس اور ہیومن مائنڈ پہ بہت بڑا کام کیا ہے، اور فری ول کے حوالے سے، کانشنس کے حوالے سے یا مائنڈ سائنسز کے حوالے سے ان کی بہت ہی زیادہ تحقیق موجودہ دور میں موجود ہے۔ تو انہوں نے فری ول کے حوالے سے جو ہے ایک جدید نظریہ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے فری ول اور ڈٹرمنزم کو دونوں کو اکٹھا جوڑا ہے، اور اس کو انہوں نے کمپیٹبلزم تھیوری کا نام دیا ہے، جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے قوانین کے ساتھ چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان کے پاس میننگ فل فری ول کی چوائس موجود ہے۔ لیکن کچھ جو نیرو سائنٹسٹ ہیں وہ بنیادی طور پہ فری ول کو ایلوژن بھی تصور کرتے ہیں کہ ریئلٹی میں کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے مطابق، ڈینٹ کے مطابق جو ہے کہ فری ول ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ ان کے نزدیک فری ول مکمل آزادی یا قوانین فطر سے باہر ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ارتقائی پروسیس ہے جس کا تعلق پلاننگ کے ساتھ ہے، فورسائٹ کے ساتھ ہے، یا سیلف کنٹرول کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ اس کا ایک نیچرل اور بیولوجیکل ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن پھر جو انسان اس غصے کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے تو یہ اس کے پاس فری ول کی صورت میں اختیار اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو ڈینٹ کے نزدیک فری ول نہ تو فری ول کو مکمل رد کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے ایبسلوٹ مانا جاتا ہے، یعنی کہ مطلق مانا جاتا ہے کہ بالکل یہ ایبسلوٹ ہے۔ تو قرآن مجید بھی فری ول کی جب بات کرتا ہے تو ہم سورۃ دار کی تیسری آیات کو جب دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں اسی طرح کا مفہوم مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو تخلیق کر لیا، اور جب اس کی تخلیق پرفیکٹ ہو گئی، یعنی جب اس کو بیولوجیکل تخلیق کے بعد، یہ اگر پوری 3 آیات 1 سے لے کے 3 تک ہم آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں انسان کی جو بیولوجیکل وہ ہے کریشن، تخلیق کا پورا عمل بیان کیا گیا ہے، اور پھر جب انسان کو بیولوجیکلی پرفیکٹ تخلیق کر لیا گیا، پھر اس کو عقل جیسی نعمت عطا کی گئی، اور پھر اس کو ہدایت الہامی لٹریچر کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں اس کو جو ہے مکمل ہدایت جو ہے ڈیوائن نالج کے تھرو عطا کر دی گئی، اور اس کے بعد اس کو مکمل اختیار دیا جا رہا ہے کہ چاہے تو وہ انسان خدا کو تسلیم کر لے یا اس کو ریجیکٹ کر لے۔ اسی طرح پھر صورت جو شمس ہے اس میں بھی ہمیں بالکل واضح یہ کانسیپٹ مل رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی شروعات اپنی تخلیقات کی بڑی بڑی تخلیقات کی قسموں کے ساتھ کی ہے، اور پھر کہا ہے کہ ہم نے جو نفس انسان ہے اس کو تخلیق کیا ہے، پرفیکٹ تخلیق کیا ہے، اور پھر اس پہ خیر اور شر کو الہام کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو خیر اختیار کرے گا وہ فلاح پا جائے گا، اور جو شر کو اختیار کر لے گا وہ ناکامی کی صورت پہ واپس لوٹے گا۔ تو یہاں بھی مکمل طور پہ فری ول کی بات کی جا رہی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی سورہ نمبر 109 کافرون، جس میں بھی پھر ہمیں دین کے حوالے سے، خدا کی چوائس کے حوالے سے، یا عبادت کے حوالے سے جو ہے مکمل فری ول کا کانسیپٹ مل رہا ہے۔